اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم ارزقنا علما نافعا واسعا عمیقا اللہم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طیبا مبارکا من عندک اللہم ارزقنا حیات سعادت و موت شہادت اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پچھلے لیکچر میں آپ نے دو حوالوں سے میری گفتگو کو سنا۔ ایک یہ کہ جب اللہ نے کہا ہے کہ نماز کو قائم کرو تو نماز کو قائم کرنے سے مراد کیا ہے۔ دوسری بات، وہ جو نماز کے اندر قائم کرنا ہے، اس نماز کو قائم کرنے کے لیے سورہ فاتحہ کا پڑھا جانا بڑا ضروری تھا۔ تو سورہ فاتحہ کے اندر جو الحمدللہ کا کلمہ ہے، ہم نے اسے کھول کھول کے پڑھا۔ اقامت کے معنی بھی کھول کھول کر سمجھنے کی کوشش کی۔ پھر یہ کیا کہ اس کے اندر سے جو نتائج نکل سکتے تھے اور آج کے دور میں اس لمحے جو ہماری رہنمائی کر سکتے تھے، ہم نے اس نکات کی طرف چل پڑے اور آج کے لیے جو برننگ کوسچن تھا اس کے جوابات تلاش کیے۔ یہ میں نے ایک عمل پہلے آپ کو دکھایا پچھلی دفعہ آج کی کلاس کے اندر۔ یہ جس بنیاد پر میں نے سب کچھ کیا تھا، وہ کلمہ خود تفسیر اور اصول تفسیر ہے کیا، آج میری گفتگو اس حوالے سے ہوگی۔ آپ نے اس لیکچر کو ہی دوبارہ دیکھنا ہے اور پھر اس گفتگو کو جو آج میں کر رہا ہوں اس سے انٹرلنک کرنا ہے۔ سوالات پھر اس کے اندر سے آپ نے اٹھانے ہیں اور ان کے جوابات جب میں دوں گا تو میرا یہ چیپٹر مکمل ہوگا۔ یہ کلمہ تفسیر یہ ہے کیا؟ یہ علم تفسیر ہے کیا؟ یہ اصول تفسیر ہے کیا؟ یہ چند سوالات ہیں جن کے جوابات مجھے تلاش کرنے ہیں، اور وہ تلاش کر کے آپ جیسے اصحاب علم تک پہنچانے ہیں، تاکہ کل جب آپ کسی جگہ پر قرآن حکیم کی تفسیر کر رہے ہوں تو ان کا خیال رکھ کر تفسیر کریں۔ فسرا یفسرو، نصرہ ینصرو کا اس کا بھی باب ہے، اور یہ کلمہ فسرا یفسرو کے باب پہ بھی آتا ہے، یعنی ضربہ یضربو کے باب بھی آتا ہے۔ فسرا یفسرو فسرن، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی مجمل چیز کو کھول کھول کے بیان کر دینا، ڈھکی ہوئی چیز کو کھول کے واضح کر دینا، کسی چیز کی کسی بات کی وضاحت کر دینا۔ یعنی اہل علم نے کہا کہ کوئی چیز مخفی ہو جائے، اس سے پردہ اٹھایا ہے تو اپنے فسرہ کا فعل کیا ہے۔ وہ فسرہ
اس نے ڈھکی ہوئی چیز کو کھول کے واضح کر دیا ہے۔ اہل علم نے ایک بات بتائی، وہ تمثیلاً بتائی، بہت اچھی۔ ایک زمانہ تھا کہ ساری کی ساری جو تجارت ہوتی تھی اس میں گھوڑے کا بہت اہم کردار ہوتا تھا، اور جنگوں کے اندر بھی بڑا اہم کردار ہوتا تھا۔ تو گھوڑے کی خرید و فروخت کرتے ہوئے عموماً آپ نے دیکھا کہ جب اس کے اوپر اس کا پلان رکھا جاتا ہے، جب اس کی کاٹھی رکھی جاتی ہے جس پر بیٹھ کے آدمی گھوڑے کو دوڑاتا ہے، تو کبھی اس کے اوپر نشان پڑ جاتا ہے، زخم ہو جاتا ہے۔ وہ اوپر پڑا رہے تو پتہ نہیں چلتا کہ گھوڑا زخمی ہے یا ٹھیک ہے۔ تو گھوڑے کی اس کاٹھی کو اتار کر ننگا کر کے دکھانا کہ یہ گھوڑا صحیح سالم ہے، اس عمل کا نام فاسرہ ہے۔ اور اصطلاحاً جو ہم نے پڑھنا ہے کلمہ تفسیر، وہ کیا ہے؟ علم، وہ خاص علم ہے، یبحث فیہ عن القرآن الکریم من حیث دلالتہ علی مراد اللہ تعالی بقدر طاقت البشریہ۔ انسانی جسم میں جتنی طاقت ہے، جتنی صلاحیتیں ہیں، وہ کھپا کر اللہ نے جو بات کہی ہوئی ہے اسے کھول کھول کے بیان کر دینے کا نام تفسیر ہے۔ وہ کلمات کس بات پہ دلالت کر رہے ہیں، وہ ترکیب جو بنائی گئی ہے وہ کس بات پہ دلالت کر رہی ہے۔ آپ نے الحمد کو دیکھا، میں نے بتایا کہ حمد جو ہے کلمہ وہ ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی مبین میں بھی ایسے ہی استعمال ہوتا ہے۔ پھر ہم نے کہا حمد کے اندر تو اللہ کی تعریف پہلے ہی ہوتی ہے، اور شروع میں جو الف لام لگا ہے یہ خاص کرنے کے لیے نہیں لگا، یہ تو اس میں جنس ہے ساری کی ساری تعریفیں اور تعریف کی تمام اقسام۔ اور چونکہ یہ اللہ کے لیے کلمہ ہی استعمال ہوتا ہے، نعت جو ہے وہ رسول اللہ کے لیے، عام لوگوں کے لیے قصیدے کا کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ ہم نے اس میں تفریق کی، لغت کے اندر جا کے بھی دیکھا، خوب چھانا پھٹکا، اور اس میں پتہ چلا کہ اللہ کی تعریف۔ اور آگے کلمہ آ گیا تھا للہ، لام کے لیے، اور اللہ کا کلمہ پھر آ گیا۔ تو ہم نے کہا قرآن حکیم کا ایک اسلوب ہے، اللہ کا ایک اسلوب ہے کہ جہاں کسی بات کا ایمفسائز کرنا ہوتا ہے، زور دینا ہوتا ہے، وہاں پر اللہ جل شانہ دو کلمات ساتھ ساتھ لے کر آتے ہیں، وہ ہم شکل ہوں یا ہم شکل نہ ہوں۔ یہ ایمفسائز کرنے کا اسلوب ہے، زور دینے کا اسلوب ہے عربی مبین میں۔ اور پہلے جو عصر جاہلیت کے اشعار، ان کے اندر ہمیں اس کے نمونے ملتے ہیں، تو ہم نے وہاں سے یہ لیا کہ یہ ایمفسائز کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کا ترجمہ یہ کرنا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یہ غلط ہو گیا۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، پھر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں۔ یہاں پہ ایمفسائز ہو گیا۔ اس کو تلاش کرنا ہے، چیز کو کھول کھول کے دیکھنا ہے، یہ الف لام کیوں لگ گیا، یہاں پہ حمد آیا، نعت کیوں نہیں آیا، قصیدہ کیوں نہیں آیا۔ اور یہ تو جو میں نے کہا علم یبحث فیہ عن القرآن الحکیم من حیث دلالتہ علی مراد اللہ تعالی بقدر طاقت البشریہ، یہ امام زرقانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کی تھی۔ علامہ زرکشی فرماتے ہیں التفسیر علم یعرف بہ فہم القرآن کتاب اللہ، فہم کتاب اللہ المنزل علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قرآن حکیم، وہ زیادہ پڑھی جانے والی کتاب جو نبی معظم پہ نازل ہوئی ہے، اس کے بارے میں جانا، اس کا بیان، معانی، اس کے جو کلمات ہیں، اس کی جو ترکیبیں ہیں کہ کس ترکیب کے اندر وہ کلمہ آیا ہے، وَإِسْتِخْرَاجِ أَحْكَامِهِ، اس کے جو حکم آئے ہیں وہ کیا کیا ہے، پھر وہ نکالنے، اور اس کے بعد اس کی حکمتوں کو تلاش کرنا۔ اس پورے عمل کا نام اصل میں تفسیر ہے۔ ویسے تو آپ نے پڑھ لیا کہ نماز کو قائم کرو،
لیکن نماز کو کس طرح قائم کرنا ہے، آپ نے نماز کو قائم کرنے کے اس لیکچر کے اندر پوری تفصیل سے پڑھ لیا۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ نماز پڑھو، ہمیں جتنی باتیں بتائی گئیں وہ نماز کو پڑھنے کے حوالے سے بتائی گئی، کیونکہ یہ سارا لٹریچر اس زمانے میں لکھا گیا جب اقتدار بادشاہوں کے پاس تھا، اور بادشاہ نہیں چاہتے تھے کہ حاکمیت اللہ کی ہو، وہ تو اپنی حاکمیت بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کی حق، جو اللہ کا حکم ہے وہ چلے گا، اللہ کے علاوہ پھر کسی کا حکم نہیں چلے گا۔ تو جو اللہ نے احکام دے دیے ہیں، لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد ہم اللہ کے بندے بن گئے ہیں، تو اللہ نے کہا ہے کہ نماز پڑھنی ہے تو ہم پڑھیں گے۔ وہ کہہ دیں نہیں پڑھنی تو نہیں پڑھیں گے، وہ کہتا ہے سورج نکل رہا ہو تو نہیں پڑھنی تو نہیں پڑھیں گے۔ جب وہ کوئی حکم دے دے کہ اس وقت روزہ رکھنا ہے تو رکھیں گے، وہ کہہ دے یہ روزہ نہیں رکھنے کا وقت تو ہم نہیں رکھیں گے، جیسے وہ کہہ دے۔ تو اس کی ہر بات کے اوپر عمل کرنا ہے، کیونکہ ہم انسان اس کے بندے اور غلام ہیں۔ بندے اور غلام ہونے کے ناطے ہم نے تو اگر کہا ہے قائم کرو نماز کو، تو لغتاً بھی میں نے بتایا اور اصطلاحاً بھی میں نے بتایا کہ جو حکم آگے ہے سب سے پہلے تو اپنی ذات پہ نافذ کر دینا ہے۔ اس نے کہا سچ بولو تو سچ کو قائم کرنا ہے۔ نماز کے اندر سورہ فاتحہ یا قرآن حکیم کی کچھ آیات پڑھنی ہے، یہ جو کلمات پڑھنے ہیں، یا وہ ساری باتیں جو قرآن اس کے لیے ضروری ہوتی ہیں، وہ تمام ایکشنز جو ہم نے کرنے ہیں ان کو قائم کرنا ہے۔ ہر ایک کی ایک فلسفی ہے، وہ میں نے بتایا۔ خدا لگتی کہیے کہ اللہ کے کہنے پر یوں ہم قائم کر لیں نماز کو تو کیا ہماری زندگی ایسی ہی رہ جائے گی؟ کیا تبدیلی اور ارتقاء اور انقلاب برپا نہیں ہوگا؟ پھر یہ سارے جو کام ہیں جو قرآن حکیم میں آئے ہیں، جو ہم نے سورہ فاتحہ کے بعد پڑھنے ہیں نماز کو قائم کرتے ہوئے، مجھے یہ بتائیے کہ وہ سارے کیا انفرادی ہیں کہ کچھ اجتماعی بھی ہیں؟ ایک انسان نے دوسرے انسان کو قتل کر دیا، ایک انسان نے دوسرے انسان کی چوری کر لی، ایک انسان نے دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے جھوٹی بات کہہ دی، اس پر بہتان لگا دیا، زندگیاں اجیرن ہو گئیں۔ ایک آدمی ہے مسلمانوں کے معاشرے کے اندر حرام چیزیں بیچتا ہے، لوگوں کو اس کی ترغیب دیتا ہے، ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے؟ کہا تم نہیں کرو گے، یہ ایک منظم اسلامی حکومت کرے گی، اسلامی حکومت کا ایک سربراہ ہوگا، وہ حکم دے گا، تم نے اس کی اطاعت کرنا ہے۔ تیرے بھائی کو، بیٹے کو کسی نے قتل کر دیا ہے تو پھر اس کا قصاص کس طرح لینا ہے؟ تم نے نہیں لینا، تم صرف درخواست کر سکتے ہو، حکومت کو اطلاع کر سکتے ہو۔ وہ اپنا نظام عدل جو اس نے قائم کر رکھا ہے، گواہیوں کی بنیاد پر جو فیصلہ ہو جائے گا حکومت اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کرے گی، تم نے نہیں کرنی۔ تو یہ اسلامی حکومت بنا کر اللہ کی حاکمیت کا قائم کرنا کہ یہ خلیفہ اللہ کے حکم کا نفاذ کرے، یہ ساری نماز اس کی تیاری ہے بنیادی طور پر۔ یہ جو اصول بنائے اس کے مقاصد کیا تھے ہم نے یہ دیکھنے ہیں۔ یہ کتاب کیونکہ آخری کتاب ہے، 1,24,000 انبیاء اور رسول گزر گئے، لیکن اللہ نے کسی کی کتاب کو بھی یہ اعزاز نہیں بخشا کہ ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ خود لے لے۔ یہاں حفاظت کا ذمہ خود لے لیا کہ یہ اس کے حروف بھی، اس کی تراکیب بھی کوئی نہیں بدلے گا، یہ ایز اٹ از رہے گی۔ اس کے لیے اللہ جل شانہ نے انسانوں سے کیا کام لیا جو خود ایک معجزہ ہے۔ چھوٹا سا ایک بچہ، اللہ آپ کے دل میں اس کے لیے بات ڈالتا ہے کہ اس کو قرآن حکیم حفظ کرا دو، آپ اسے قرآن حکیم حفظ کرانے چلے جاتے۔ وہ بچہ روز تھوڑا تھوڑا یاد کرتا ہے، چند مہینوں میں
سال 1.5 سال کے اندر 6666 آیات جس کے وہ معنی بھی نہیں جانتا ہوتا وہ ہضم کر جاتا ہے، وہ اپنے حافظے کے اندر محفوظ کر لیتا ہے، جس طرح کمپیوٹر کے اندر محفوظ ہو گئی، اور جتنی اچھی پریکٹس کرا دی گئی، جہاں سے بولو کہ بیٹا آگے سے شروع کرو تو کمپیوٹر کی طرح وہ ویسے شروع کر دیتا ہے۔ یہ دماغ جس نے دیا اس کا نام اللہ ہے، یہ انسان، یہ بیٹا جو تیرے گھر دیا ہے یہ اس کا نام اللہ ہے، اس نے اس کے اندر یہ صلاحیت بخش دی ہے کہ وہ اسے اپنے اندر محفوظ کر لے۔ اس نے اس کو محفوظ کرنے کا، کوئی شخص نعوذ باللہ سارے قرآن حکیم کو اٹھا کر جلا دے اور سمندر میں پھینک دے تو پھر بھی کیا مٹا سکتا ہے؟ جو لاکھوں حفاظ اکرام ہیں جو اس کی حفاظت پہ اللہ نے مامور کر رکھا ہے، ان کے سینوں سے کون نکالے گا؟ اللہ نے اس کے متن کو محفوظ رکھا، وہی اللہ چاہتے ہیں کہ جہاں متن کو محفوظ رکھا ہے وہاں جو میں نے کلمہ جن معنی میں کہا ہے اس کو بھی محفوظ کر لیا جائے۔ ایک کلمہ اور تھوڑا سا پڑھ لیں، پھر ہم اپنے اصل کام کی طرف آئیں گے، وہ ہے تعویل۔ یہ کلمہ تعویل جو ہے کسی چیز کو لٹانا، رجوع کرنا، اعلیٰ یعول اولن سے ہے۔ کسی لفظ کی تفسیر اور تعبیر کو اس کے فوری معنی سے ہٹا کر، جو اس کو پڑھتے ہوئے پہلا ایک دم ذہن میں بات آتی ہے، اس سے ہٹا کر وہ معنی اپنانا جو کہ مراد ہے، جو ٹھیک ٹھیک مراد ہے، وہاں تک پہنچنا یہ تعویل کہلاتی ہے کہ اس کے اصل معنی کی طرف ہم نے رجوع کروا دیا۔ متقدمین کے ہاں تو دونوں اصطلاحیں ایک تھیں اور ہیں بھی ایک، کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ہاں جو بعد میں آنے والے ہیں جس طرح امام طبری رحمہ اللہ تعالیٰ اور آخر میں آنے والے امام فراہی رحمہ اللہ تعالیٰ، امین حسن اصلاحی صاحب، وہ تفسیر اور تعویل کے لیے ایک ہی کلمہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ تعویل بنیادی طور پر اس جگہ پہ استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پر کوئی اشتباہ پیدا ہو جائے، بات جو اس کلمے سے واضح ہو رہی ہو وہ وہاں پہ ٹھیک نہ ہو۔ میں مثال دیتا ہوں، وہ آیات جنہیں ہم متشابہات کہتے ہیں، یہ کیا ہیں متشابہات؟ اس کا علم ہونا چاہیے آدمی کو، یہ اوزار ہیں تفسیر کے لیے۔ یہ ان اوزار سے اگر واقفیت نہیں ہوگی تو آپ تفسیر کرنے کے بھی اہل نہیں ہوتے۔ متشابہات کیا ہیں؟ اللہ جل شانہ نے وہ باتیں جو انسانی تجربے اور مشاہدے میں نہیں آئیں، یعنی آخرت کی جو باتیں ہیں، ما فوق الفطرت باتیں ہیں جو انسانی مشاہدے میں نہیں آ سکتی، ان کو انسانی زبان میں سمجھنے کے لیے اللہ نے اتارا ہے۔ وہ کلمات ظاہری طور پہ تو وہ ہوتا ہے، مراد اس سے اور ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک کلمہ ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے۔ اب چہرے کی تفسیر ہم نے کرنا ہے، اس کا لیے وجہ کا کلمے کی تفسیر کرنی ہے کہ لفظ سامنے تو آیا ہے وجہن، اور وجہ تو کہتے ہیں چہرے کو۔ کیا اللہ کا چہرہ کے علاوہ باقی جسم فنا ہو جائے گا؟ کیا یہ مراد لی جائے؟ اس سے تجسیم آئے؟ نہیں۔ اہل علم نے اس کی تعویل کرتے ہوئے کہا کہ وجہن جو ہے یہ استعارہ ہے ذات باری تعالیٰ کا۔ اللہ کا چہرہ کہہ کے مراد ذات باری تعالیٰ لی ہے، تو اس سے مراد ہوئی کل شیء ہالک الا اللہ، اللہ کے علاوہ ہر چیز ہلاک ہونے والی۔ تو یہ تعویل کر کے گویا یہ بھی تفسیر ہی تو ہے۔ میں ایک اور بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں،
ید اللہ فوق ایدیہم، یہ جو بیعت رضوان ہوئی تو اس وقت کہا گیا کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر، جب وہ بیعت کر رہے تھے اس وقت ان کا، تو کیا اس سے مراد ید کا لفظ تو آیا ہے، فوری طور پہ جو اس کا ترجمہ آئے گا وہ تو ہاتھ ہی آئے گا، کیا ان کے ہاتھ پہ واقعی اللہ کا ہاتھ تھا؟ نہیں، اہل علم نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، لفظ تو یہی ہے لیکن اس سے مراد اللہ کی تائید اور اللہ کی قوت، کہ یہ جو جس بات پہ بیعت کر رہے ہیں اللہ کی تائید ہے اس کو، اللہ کی قوت ہے اس کو۔ یہ تفسیر ہے، اسے ہم تعبیل کہتے ہیں۔ اصول تفسیر کے جو ماخذ ہیں جو محمد رسول اللہ نے ہمیں دیے، اس کے بعد صحابہ اور تابعین سے ہوتے ہوئے ہمارے، تو پہلا ماخذ یہ ہے کہ قرآن حکیم خود اپنے کلمات کی وضاحت کر دیتا ہے۔ جہاں کوئی چیز غموض میں چلی جائے، جہاں کوئی چیز ظاہر نہ ہو رہی ہو، تو قرآن حکیم کے دوسری کہیں اور آیت موجود ہوگی جو اس کی وضاحت کر دے گی۔ مثال کے طور پہ ہم کچھ وضاحتیں لیتے ہیں۔ پہلی تو ہے القرآن یفسر بعض بعضا، قرآن حکیم کے بعض حصے بعض حصوں کی تفسیر کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پہلا ہی کلمہ جو ہم نے پڑھا ہے اہدنا الصراط المستقیم، سورہ فاتحہ کے اندر کم از کم 17 دفعہ تو روز پڑھتے ہیں نا اس کو، کم از کم، ورنہ زیادہ دفعہ پڑھتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے اور ان لوگوں کا راستہ دکھا دے جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ اچھا، کن پر انعام فرمایا ان کا تذکرہ ہی کوئی نہیں۔ لیکن اگر ہم سورہ نساء کے اندر جاتے ہیں، اس کی آیت نمبر 69 کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، تو وہ بتا دیا کہ وہ انعام یافتہ کون ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہوا ہے۔ وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں۔ ایک اور ہم کلمہ لیتے ہیں، مثال کے طور پر بعض کوئی تشریح خود کر دی۔ اب دیکھیے یہ پوری تشریح ہو گئی، پھر ہم نے اس کے اندر ان کے رویے دیکھنے ہیں۔ وہ انبیاء ہوں، وہ رسل ہوں، وہ صدیقین ہوں، وہ شہداء ہوں، وہ صالحین ہوں، ان کی بنیادی تعریف یہ ہے کہ وہ اپنے اللہ کے حکم سے سرمنہ انحراف نہیں کرتے۔ سیدھے راستے پہ، اگر سیدھا راستہ ہے ہی وہ جو اللہ بتا دے، ہم جو کہتے ہیں جو رسول بتا دے، وہ رسول بھی جو راستہ بتاتا ہے دراصل اللہ کا بتایا ہوا ہے، کیونکہ قرآن حکیم کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ تو اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ تو وحی ہوتی ہے جو ان پہ نازل ہوتی ہے۔ وہ صدیقین ہیں، وہ سچے لوگ جو اللہ نے جو بات بتا دی اس کے مطابق زندگی عمل کرتے ہیں، یہ صراط مستقیم پر چلتے ہیں۔ صالحین بھی انہی کو کہتے ہیں جو اللہ بتائیں، ان کے رسول بتائیں، ان کے کہنے پہ جو چلے گا وہ صالح ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا تو انہوں نے جب ملاقات کے لیے طور پر جانے لگے تو اپنے بھائی کو بھی ان کی نگرانی پر چھوڑ کر گئے، لیکن انہوں نے ان کے بھائی خود حضرت موسیٰ نے جو تعلیمات دیں اور اللہ کی تعلیمات ان تک جو پہنچائیں، اس کا انکار کرتے ہوئے ایک سامری کے کہنے پر اپنا سونا سارا دے دیا کہ لو ہمارا سونا لے لو، اس سے ہمیں بچڑا بنا کے دو۔ سونے سے تو لوگ بہت پیار کرتے ہیں،
لیکن وہ جو دماغ میں بیٹھا ہوا تھا نا کہ کوئی ظاہری شکل و صورت والا رب ہونا چاہیے، اور وہ جو مصر کے اندر بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ عنصر موجود تھا. یہ پہلے نظریہ موجود ہوتا ہے، پھر وہ آدمی اس کے لیے کوشش کرتا ہے. تو انہوں نے اپنا سونا دے دیا اور سامری نے انہیں بچھڑا جس کے اندر سے خوار جسے کہتے ہیں گائے کی آواز نکل رہی ہے، تو وہ بنا کر دی. انہوں نے اس کو سجدہ کر دی. ان کے مذہبی رہنماؤں نے تو ایسا کیا، ان کے کہنے پہ چل پڑے جو لوگ. کیا وہ صراط مستقیم رہا؟ جنہوں نے قارون کے کہنے پر اپنی زندگیوں کو گزارنا شروع کر دیا اور موسیٰ کا کہنا نہ مانا، کیا وہ صراط مستقیم پر رہے؟ انہوں نے مالی معاملات میں اس کی بات کو مان لی. کیا وہ جنہوں نے فرعون کی بات کو مانا اور سیاسی نظام کے اندر ان کی بات کو مانا، اللہ کے رسول کی بات کو نہ مانا، تو کیا وہ صراط مستقیم پہ رہ جائیں گے؟ تو قرآن حکیم جو صراط مستقیم ہے وہ تو وہی لے سکتے ہیں جو اللہ کی ہدایات کے مطابق چلتے ہیں، اور قرآن حکیم اپنے جو اسے غموت آتے ہیں ان کی کھول کے بتا دیتا ہے کہ وہ صراط مستقیم ہے بھی کیا، وہ سیدھا راستہ ہے بھی کیا، کیوں تم نے اس کے اوپر چلنا ہے، کھول کے بتا دیتا ہے. ایک اور مثال لیجیے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، سورہ بقرہ ہے آیت نمبر 37 سے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، حضرت آدم علیہ السلام نے وہ حاصل کیے کلمات اپنے رب سے، اور ان کلمات کے ذریعے آپ اللہ سے توبہ کرتے ہیں. اچھا، یہاں وہ کلمات کیا ہیں؟ اگر کسی کو ان کلمات کی ضرورت ہے تو یہاں تو بہت ہی مجمل بات کر دی گئی، ہمیں تو نہیں پتہ چلے گا. لیکن قرآن حکیم نے کہا گھبرانے کی کیا بات ہے، ہم خود بتا دیں گے. تو قرآن حکیم کو ہم پڑھتے ہیں تو وہ کلمات بھی نکل آتے ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، آپ نے جو حکم دیا تھا نا نہیں مانا، شیطان کی باتوں میں آ گئے، اپنے اوپر بڑا ظلم کر بیٹھے، اب تو جنت سے بھی نکل بیٹھے. ظلمنا، ہم نے اپنے اوپر خود ظلم کیا ہے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے ہم تباہ ہو جائیں گے. لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو یقیناً خسارے والوں میں. تو یہ کلمات تھے جو اللہ نے دیے. تو بات واضح ہو گئی. وہ فَتَلَقَّى آدَمُ، وہ جو ملے تھے کلمات من ربہ، وہ کیا تھے؟ یہاں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ قرآن یفسر بعد بعدا، قرآن اپنے غموت کی، اپنی ان باتوں کی جن کی شرح کی ضرورت ہوتی ہے خود بتا دیتا ہے. بعض جگہ مطلقاً کوئی بات کہہ دیتے ہیں اللہ. مثال کے طور پہ کوئی غلطی ہو جائے تو بار بار کہا، 4 دفعہ آیا کہ فلاں غلطی ہو جائے تو غلام کو آزاد کرو، فلاں غلطی ہو جائے تو غلام کو آزاد کرو، فلاں غلطی ہو جائے تو غلام کو آزاد کرو. اب کوئی تخصیص نہیں ہے تو کوئی بھی غلام آزاد کیا جا سکتا ہے. لیکن آیت آگئی، من قتل مؤمنا خطأ، جس نے غلطی سے کسی مومن کو قتل کر دیا، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةً مُسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ. تو وہ جو آپ نے غلام آزاد کرنا ہے نا، وہ مسلمان ہو، وہ مومن ہو، مومن کو آزاد کرنا ہے، کافر کو نہیں. یہ اس کی وضاحت آ گئی. پہلے مطلقاً کہا دیا گیا تھا. آئیے قرآن بعض حصے کو خود تشریح کر کے بتا دیتا ہے، تفسیر کر کے بتا دیتا ہے، کھول کے بتا دیتا ہے. ایک مثال اور دیکھ لیں.
احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، سورہ انعام آیت نمبر 1۔ تمہارے لیے سارے مویشی حلال ہیں سوائے ان کے جن کی ابھی تلاوت کی جائے گی۔ اب وہ آگے جا کے تلاوت کی اور کھول کے بتا دیا کہ وہ یہ ہے، اور وہ جو یعنی یہ تو حلال ہیں، اب حرام کون سے ہیں؟ ان مویشی میں سے تو سارے مویشی حلال ہیں، تو حرام کون سے ہو گئے؟ حرمت علیکم میتۃ، ان مویشیوں میں سے جو تمہارے لیے حلال ہیں ان میں کوئی مرا ہو تو، کوئی مردار ہوگا تو وہ نہیں تم کھاؤ گے، زندہ کو ذبح کرنا ہے۔ والدم، اور خون کو، اس کے خون کو نہیں پینا۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کے گوشت کو نہیں کھانا۔ وما احل لغیر اللہ بہ، اور جو آستانوں پر غیر اللہ کے لیے ذبح کر دیا گیا ہے وہ بھی نہیں کھانا، چاہے انہی پاکیزہ اور عمدہ جانوروں میں سے ہو جو تمہارے لیے حلال کیے گئے، وہ بھی نہیں کھانے۔ والمنخنقۃ، جس کا گلا گھنٹ گیا، آپ نے وہ بکرا باندھا ہوتا ہے عموماً جب عید پہ لے کے آتے ہیں تو وہ بل لینے شروع کر دیتا ہے، اور بل لیتے لیتے اس کا گلا گھٹ جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے، حالانکہ وہ کتنا اچھا تھا جس کی ابھی قربانی دینی تھی، لیکن اب اس کا گلا گھٹ گیا ہے، وہ مر گیا ہے، اب تمہارے لیے وہ جائز نہیں رہا، اب نہیں اس کو کھانا۔ والموقوذۃ، جو چوٹ لگنے کی وجہ سے مر گیا ہو۔ متردیہ، جو بلندی سے گرا اور ایسی چوٹ لگی کہ مر گیا، خون اندر ہی جم گیا اس کا۔ ونتیح، جو ٹکر کھا کے مر گیا، کسی پہاڑ سے کسی چیز سے ایسا ٹکرایا کہ اس کو چوٹ وہاں پہ ایسی لگی کہ وہیں پہ مر گیا، یہ بھی نہیں کھانا۔ وما اکل السبع، جسے وحشیوں نے کھا لیا ہو، جانوروں نے کھا لیا ہو، الا ما ذکیتم، یہ کتا شکار کے لیے بھیجتے ہیں، اسے اگر کسی نے کھا لیا ہوا ہے وہ نہیں تمہارے لیے، لیکن اگر تم نے شکار پڑنے سے بھیجنے سے پہلے اس پر تزکیہ کر لیا تھا، بسم اللہ پڑھ لیا تھا اور اس کو پھر بھیجا تھا، پھر تمہارے لیے جائز ہوگا۔ وما ذبح علی نصب، اور جو آستانوں پہ ذبح کر دیا گئے۔ وَإِن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور تم اپنی قسمتوں کا حال معلوم کرو پانسے ڈال کر، یعنی اس زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے کہ میری قسمت کیسی ہوگی، وہ تیروں کو پھینکتے، تیر کا منہ ادھر گیا ہے کہ ادھر آیا ہے، اس سے اندازے لگاتے کہ ان کی قسمت کیا ہوگی، یہ سفر میرے لیے مبارک ہے کہ نہیں مبارک، منہ ادھر ہوں گے تو مبارک ہے، منہ ادھر آگے تیروں کے تو مبارک نہیں رہا، کہ یہ تمہارے لیے ہم حرام کرتے۔ ذالکم فسق، یہ سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 3 کے اندر یہ ساری باتیں کھول کھول کے بتا دیں کہ کون کون سی چیز تمہارے لیے حرام ہے۔ ویسے تو مویشی حلال ہے۔ صحابہ نے ایک اور اصول بنایا، اور وہ اصول یہ تھا کہ قرآن حکیم میں بعد میں آنے والا حکم جو ہے اس کی روشنی میں پہلے آنے والے حکم کو پڑھا جائے گا۔ میں مثال دیتا ہوں کہ عدت کا جو زمانہ ہے عورتوں نے کیسے گزارنا ہے، کتنا گزارنا ہے۔ وَأَوْلَاتِ أَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَدْعَنَ حَمْلَهُنَّ، یہ سورہ طلاق میں آیا کہ یہ جو خواتین ہیں جو کہ حاملہ تھیں، ان کا حمل ہو جائے، مکمل ہو جائے اور بچہ جن لیں تو ان کی عدت مکمل ہو گئی۔ پڑھنے والے حیران ہو گئے کہ اس سے پہلے تو جو آیتیں آئی ہوئی ہیں اس کے اندر تو کہا ہے کہ والذین یتوفون منکم، تم میں سے جو لوگ مر جائیں، ان کے حوالے سے کہا، یعنی بیواؤں کے لیے کہا ہوا تھا یتربصن انفسہن،
وہ اپنے آپ کو روک کے رکھیں، انتظار کریں 4 اشہر و عشرہ، 4 مہینے اور 10 دن روک کے رکھیں۔ یہ ان بیواؤں کے لیے تھا، تو اس کی اتنی ہی رکھی، کہاں اس کی اتنی ہی رہے گی، اس کو اس کی روشنی میں ہی پڑھا جائے گا۔ اور مطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور جن کو طلاقیں ہو جائیں وہ 3 حیض تک یا 3 طہر تک، یہ اختلاف ہے، لیکن 3 حیض تک یا 3 طہر تک وہ اپنے آپ کو روک کے رکھیں، عدت ان کی اتنی ہے۔ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا تو کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ سورہ طلاق جو ہے سورہ بقرہ سے بعد میں نازل ہوئی ہے، تو اس کی روشنی میں پڑھا جائے گا۔ تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ عام حالات کے اندر اگر کوئی بیوہ ہو گئی ہے یا وہ جو متعلقہ عورت ہے وہ کے تو 3 قروء ہی ہوں گے یا 4 ماہ 10 دن ہوں گے، لیکن اگر وہ طلاق یافتہ عورت حاملہ تھی تو اس کا حمل ہو گیا ہے پورا اور اس نے بچہ جنم دیا ہے، تو اب معاملہ ختم ہو گیا، نیا قانون آ گیا کہ اس کو اتنی ہی دیر کے لیے اس کے عدت تھی، اب عدت وہ ختم ہو گئی اس کی، چاہے طلاق کے اگلے دن اس کے ہاں وہ بچہ ہو جائے تو عدت ختم ہو گئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ، ذرا ان کا اجتہاد بھی دیکھیے، کیا کمال ہے کہ شرابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کوڑے کس طرح مارے جاتے تھے، یہ جو چادر ہے اس کو بل دے کے وہ کوڑا بن گیا، تو شرمندگی کرانا مقصود ہوتی تھی۔ وہ بڑے اچھے لوگ تھے، کوئی غلطی ہو گئی ہے تو شرمندگی کا احساس پیدا کر دیا اور اتنا ہی کافی تھا۔ میکسیمم حضور کے زمانے میں 40 کوڑے وہ مارے گئے جو کپڑے کے اس طرح کے بنے ہوتے تھے، لیکن آقا کے بعد اب صحابہ نے جو اجتہاد کیا ان میں سب سے زیادہ روایات جو ملتی ہیں ہمیں حضرت علی اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہیں، وہ جو میں تاریخ پڑھاؤں گا اس کے اندر اس کی تفصیل بتاؤں گا میں۔ حضرت علی فرمانے لگے اذا شاربہ ساکارا، اگر کوئی آدمی شراب پیے گا تو نشے میں چلا جائے گا، وَإِذَا سَكَرَ حَزَا، تو اگر وہ نشے میں ہوگا تو بکواس کرے گا، غلط بولے گا، وَإِذَا حَزَا افطرا، اگر اس نے بکواس کی تو لوگوں پر وہ بہتان لگائے گا، اگر بہتان لگایا حد 80، تو اسے تو اللہ کے رسول نے 80 کوڑے کی سزا دی ہے نا، اس کی حد تو 80 کوڑے بتائی ہوئی ہے، تو اس کی بھی حد 80 کوڑے، کیونکہ یہ وہی کچھ کر رہا ہے۔ اس طرح شرابی کے 80 کوڑے سزا مقرر کر دی گئی، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کبھی نہیں ایسا ہوا تھا، یہ ایک اجتہاد تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ذمہ اللہ نے لگایا تھا، میں نے تو عرض کیا پہلے بھی، ذمہ داری یہ تھی لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ عَلَيْهِمْ، جو ان کے اوپر نازل ہوا ہے، یعنی جو قرآن مسلمانوں پر نازل ہوا ہے اس کی وضاحت کر دیں۔ کتاب تفسیر صحیح بخاری شریف میں ایک مستقل عنوان ہے، اس کے تحت یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ جب پریشان ہو وہ تو میں نے الحمدللہ کے لیے بتایا نا، انعم علیہم، تو وہ کون ہے وہ بتا دیا رسول اللہ نے۔ پھر سوال اٹھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ مغضوب کون ہے اور ضال کون ہے؟ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس سے مراد جو جن پر عذاب نازل ہوا ہے اس سے مراد یہودی ہے،
اور دال جنہوں نے رستہ اپنا کھوٹا کر لیا ہے، جنہوں نے اپنی راہ گم کر لی ہے، سیدھا راستہ پا کے دوسرے رستے پہ چل پڑے ہیں، یہ گمراہ لوگ عیسائی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ تاریخ بھی بتاتی ہے ہمیں کہ جب انہوں نے اپنے نبی کی اور اپنے اللہ کی مسلسل مخالفتیں کی اور ہیلے بہانوں سے یہ سلسلہ جاری کر دیا، حتیٰ کہ ایک دن جب انہیں کہا گیا کہ ہفتے والے دن شکار نہ کرنا، اس شریعت میں منع کر دیا اب شکار نہیں کرنا، تو شکار ہی ان کی ضرورت تھی، شکار ہی ان کا پیشہ تھا۔ تو عجیب بات ہوئی کہ ہفتے والے دن ابل کے مچھلیاں آتی ہیں، مچھلیوں کا ہی وہ شکار کرتے تھے، ہفتے کے باقی دن آتی ہی نہیں تھی۔ تو ہفتے والے دن شکار پہ ممانعت ہو گئی۔ تو ان کے جو اقتصاد کے رہنما تھے انہوں نے سمجھایا کہ ضروری ہے ہم نے اللہ کی مخالفت کرنی ہے، ہفتے والے دن نہ پکڑو، ہفتے والے دن بس یہ کرو کہ اس کے کنارے پر گڑھے کھود لو، ہفتے والے دن مچھلیاں ابل کے لہروں کے ساتھ آئیں گی، ان گڑھوں میں پھنس جائیں گے، پیر منگل کو جا کے پکڑ لیں۔ تو اللہ نے کہا کونو کے ردا تنخواہ سے ذلیل بندر بن جاؤ، جوؤں کا کبھی عذاب، کبھی خون کا عذاب۔ تو یہ جن پر مسلسل عذاب آتے، کہا کہ یا اللہ ان کا رستہ نہ دینا، ہم صرف آپ کی بات مانیں، آپ کے رسول کی بات مانیں، کسی اور کی رائے اپنا کر کوئی دوسرا رستہ نہ اپنائیں، جس طرح کہ یہود نے کیا اور جس طرح عیسائیوں نے کیا، ویسے راہ کھوٹی نہ کریں، ہم صرف آپ کے رستے پہ چلتے رہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو نبی محترم نے فرمایا کہ یہ عیسائیوں کا، نہ عیسائیوں کا رویہ اختیار کرنا ہے، نہ یہودیوں کا رویہ اختیار کرنا ہے، دونوں سے بچنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممیز نہ ہو جائے اس وقت تک روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ میں نے تو دیکھتا رہا ہوں، میرا تو سفید دھاگا کالے دھاگے سے ملا ہی نہیں ہے۔ تو کہا کہاں رکھا ہوا تھا؟ کہا میں نے اپنے تکیے کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ کہ اللہ کے بندے، اس سے مراد یہ ہے کہ کالی دھاری جو ہے اس کو جب سفید دھاری آ کے صبح کی پہلی کرنیں نہیں ملتی اس وقت تک آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو وضاحتیں یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ایک اور مثال، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، یہاں تو ایدیہما کہا ہے، ان کے دونوں ہاتھ کاٹنے کے لیے کہا ہے۔ جب دونوں ہاتھ کاٹنے کے لیے کہا ہے واضح تو ایسا ہی ہو رہا ہے، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کہ نہیں، آپ نے ایک ہاتھ اور وہ بھی دایاں کاٹنا ہے تاکہ انسان توبہ کر کے دوسرے ہاتھ اس کا بچ سکے اور وہ دنیا کے اندر مفید انسان رہ سکے اگر وہ توبہ کر لیتا ہے۔ تو کہیں سنت نے کہیں وضاحت کر دی اور کہیں پر قرآن حکیم نے بعض کی وضاحت کر دی، اور ایک اصول یہ بنا کہ اس کا سورس جو ہوگا جہاں سے ہم نے لینا ہے، جو بات جو کلمہ مشکل لگے اس کو کہاں سے لینا ہے، تو کہا کلام العرب سے لینا ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ المعارج کے اندر آیا عن الیمین و عن الشمال الزین، کسی نے پوچھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ الزین سے کیا مراد ہے؟ یہ استعمال ہمارے ہاں نہیں ہوتا کلمہ۔ تو آپ نے کہا کہ کیا تم نے کلام عرب میں نہیں پڑھا؟
فجاؤ یہرعون الیہ حتی، ارا یہرو کہتے ہیں کوشش کر کے تیز تیز بھاگتے ہوئے آنا، الیہ حتی یکون حول ممبرہ، حتی یکون حول ممبرہ، حتیٰ کہ ان کے ممبر کے نزدیک تھے، ازینہ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں. تو کہا اسے مراد چھوٹے چھوٹے گروہ ہیں. تو کلام عرب سے لینا ہے. یہ جو نسی کا کلمہ استعمال ہوا یہ کیا ہے؟ صحابہ نے جب پوچھا تو بتایا کہ عربوں کے ہاں تو وحشی لوگ تھے، لڑتے رہتے تھے اور اتنے جنگجو تھے کہ بعض جگہ تو آتا ہے کہ وہ اپنے ہی، کوئی لوٹنے والی جگہ نہیں ملی تو اپنے ہی رشتہ داروں کو لوٹ لیتے تھے. یہ گٹھی میں پڑا ہوا تھا. تو وہاں حضرت ہاشم کی وجہ سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ ہم ان مہینوں کے اندر، حج کے مہینوں میں اور عمرے کے مہینوں میں، ان مہینوں میں جو مقدس مہینے، ہم اس میں کوئی قتال نہیں کریں گے، کوئی لوٹ مار نہیں کریں گے، کوئی اس طرح کا کام نہیں کریں گے. لیکن اگر کسی قبیلے نے فیصلہ کر لیا کہ فلاں قبیلہ ہم وہاں جو موجود ہے اس پر حملہ کرنا ہے، اس کو لوٹنا ہے، تو لوٹنا تو ہم نے ہے، لیکن وہاں تک پہنچتے پہنچتے رجب شروع ہو چکا ہوگا، اب کیا کریں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ رجب کا جو مہینہ ہے یہ ان مقدس مہینوں میں، اس کو ہم بعد میں شامل کر لیں. وہ بعد میں اس مہینے کو نکال کے آگے اس کو کر دیتے کہ اگلا مہینہ ہوگا جو محترم مہینہ ہوگا، اور اس میں نہیں تو اس میں کر لیتے. اس کا نام نسی تھا. اللہ نے اسی منع کر دیا. جب اس واقعے کا یعنی قریش کے ان حالات کا پتہ نہیں ہوگا، ان کے لٹریچر کو نہیں پڑھا ہوگا، عصر جاہلیت میں ان کے خطبات کو نہیں جانتے ہوں گے، تو نسی کے معنی واضح نہیں ہو سکتے. قرآن حکیم کی ایک آیا ہے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، تو چاہو اس کی طرف وسیلہ. اب وسیلے کا کیا معنی ہے؟ صحابہ نے پوچھا اس وسیلے کے یہاں پر کیا معنی آتے ہیں. تو ایک دن یہی جو میں واقعہ بیان کر رہا ہوں، پہلا بھی شعر میں سنایا ہے، حرم میں حضرت عبداللہ ابن عباس تشریف لائے ہوئے تھے، شور مچا ہوا تھا. کسی نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو نافع بن الازرق الخارجی، خوارج میں سے تھا، یہ بہت پڑھا لکھا آدمی تھا. اس نے کہا چلو جا کے سوال کرتے ہیں. تو سوال کرنے لگے. آ کے انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا یہ آپ نے کہا کہ وسیلہ ہے، اس وسیلہ کے معنی ہے حاجت، تو کیا کلام عرب اس کی تائید کرتا ہے؟ تو آپ نے کہا انترا کا شعر نہیں پڑھا، ان رجال لہم الیک وسیلہ، لوگوں کی، آدمیوں کی تمہاری طرف حاجت ہے، لوگوں کی تم ضرورت ہو. کیا تم نے انترا کا یہ شعر نہیں پڑھا؟ تو وہاں سے لیتے تھے. یہ سورس ہے. سورہ المنافقون، وہاں پہ ایک کلمہ ہے، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعُوا لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خَشَبٌ مُّسَنَّدٌ. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، جب تم انہیں دیکھو گے، تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، تو ان کے اجسام تمہیں بڑے بھلے لگیں گے، بڑے زبردست صحت مند لگیں گے. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعُوا لِقَوْلِهِمْ، اگر تم سنو ان کے کلام کو، كَأَنَّهُمْ خَشَبٌ، جس طرح کہ وہ لکڑیاں، مسندہ کہتے ہیں ٹیک لگائی لکڑیاں. بعض لوگوں نے ایسے ہی ترجمہ کیا ٹیک لگائی لکڑیاں. لیکن اگر کوئی کلام عرب کو سمجھتا ہے تو مسندہ کہتے کسے ہیں، عرب کسے کہتے ہیں، عصر جاہلیت کے اندر یہ کلمہ کیسے استعمال ہوتا تھا، وہ تو ان معنوں میں استعمال ہوتا کہ کسی شخص نے لباس پہنا ہوا ہے، لباس کے اوپر کوئی خوبصورت لباس پہنا کر کھڑا کر دیا جائے تو اس نے مسندہ کیا ہے.
مثال کے طور پر آج کسی نے شلوار قمیض پہنی ہے اور اوپر شیروانی پہن کر آ جائے، یہ جو اوپر پہن کے آ گیا اس کو مسندہ کہتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ وہ جو بت ہیں لکڑی کے بنے ہوئے بت، ان کے اوپر خوبصورت لباس بنا دیا گیا ہے، لیکن ہیں تو وہ لکڑی کہ نہ بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ فائدہ دے سکتے ہیں کسی کام کے لیے۔ یہ تھی اس سے مراد۔ کبھی ایک ہی لفظ آ جاتا ہے لیکن اس کے مختلف معنی ہوتے ہیں، تو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ قرآن کیا ان کے معنی کیسے بتا رہا ہے۔ مثال کے طور پر خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم، دوسری جگہ پہ انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ تو صدقات تو دو طرح کے ہوتے ہیں نا، صدقات الواجبہ اور صدقات النافلہ۔ کون سا نفل ہے اور کون سا لازم ہے؟ تو زکوٰۃ کے حوالے سے جو اموال کی تقسیم کے لیے بتایا گیا ہے تو وہ تو واجبہ کے لیے ہے، تو یہاں سے ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ واجبہ ہے۔ اور صحابہ ماشاءاللہ اجتہاد کے اس مقام پہ پہنچے ہوئے تھے۔ سورہ نصر پڑھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ خبر سن کے صحابہ تو خوش ہو گئے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے جب اس کو پڑھا، سنا اور کہا کہ پھر تو آگے تسبیح کرنے کا جو حکم آ گیا ہے، لگتا ہے کہ رسول اللہ جس مشن پر آئے ہیں اللہ نے خبر دی ہے کہ آج یہ مشن مکمل ہو گیا ہے، اور رسول اپنے مشن ہی کے لیے تو آتے ہیں اور مشن مکمل ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب واپسی کی تیاری، تو جدائی کے صدمے سے رونا شروع کر دیا۔ ایک اور آیہ کریمہ آپ لیں، حضرت عمر فاروق کے حوالے سے بھی تذکرہ کرتا جاؤں اپنی گفتگو کے آخر پر۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت لکم نعمتی۔ لوگوں نے سنا، وہ بھی خوش ہو رہے ہیں کہ آج نعمت مکمل ہو گئی ہے، لیکن عمر فاروق رو رہے ہیں۔ تو ان کے دماغ میں یہی بات تھی کہ اگر نعمت مکمل ہو گئی ہے، سارا قرآن حکیم نازل ہو گیا ہے، جس مشن پہ آئے تھے وہ مشن مکمل ہو گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اب واپسی ہوگی۔ تو ٹھیک 81 دن کے بعد 81 days اونلی حضرت عمر فاروق غم میں پڑے ہوئے ہیں، اور 81ویں دن اللہ کے رسول کی رحلت کا وقت آ گیا۔ یہ انجذاب تھا ان کا، یہ محبت تھی ان کی، اور قرآن حکیم سے وہ تعلق تھا، جب وہ سوچتے تھے تو اس کی پوری گہرائی کے اندر اتر جاتے تھے۔ اس میں ایک ٹاپک اور بھی ہونا چاہیے کہ اسرائیلیات جنہیں ہم کہتے ہیں وہ کیا ہیں، اس کے متعلق کیا رویہ ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ حصہ میں جب تاریخ پڑھاؤں گا تفسیر کی کہ کس زمانے میں کیا کیا لکھا گیا اور کب لکھا گیا، صحابہ میں کون سے تھے، تابعین میں سے کون تھے، ایک لیکچر وہ دوں گا، تو اس کے اندر میں ان اسرائیلیات کا بھی تذکرہ کر دوں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔ الف لام